اگر تم اللہ سے نہیں مانگو گے تو تم مانگو گے بھی کس سے؟ اور کون ہے جو تمہیں تمہاری چاہت سے نواز سکے سوائے اللہ کے؟ تم کہتے ہو اللہ دعائیں نہیں سنتا، تم پورے یقین سے مانگ کر تو دیکھو، وہ جس نے آسمان کو اتنی خوبصورت رنگوں سے بھر دیا ہے، کیا وہ تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھرنے پر قادر نہیں؟ اگر لوگوں کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو تمہیں تو شکر کرنا چاہیے، کیونکہ جو پایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھو دیا ہے۔ جیسا تم چاہتے تھے ویسا اب تک نہیں ہو پایا، تو ایسا نہیں کہ اب کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ یقین رکھو دیری لگے گی مگر سب صحیح ہوگا۔ اپنے ٹوٹے دل کا حال اللہ کو سنایا کرو، وہ بہت پیار سے تمہیں سنے گا، وہ بہت قدردان ہے، وہ کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے بتائے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں، جب آپ کو سب کچھ ناممکن لگنے لگے، پھر بھی اپنے رب سے مانگنا نہ چھوڑیں، کیونکہ اس رب کے سوا کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو یقین رکھو وہ دعائیں بھی قبول کرے گا، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دے گا۔ اللہ سے دل لگا کر تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے اللہ تمہارے دل کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور کیا پتہ کس چیز کے نہ ملنے میں تمہاری ہی بہتری ہو، اور کیا پتہ اللہ نے تمہارے لیے کچھ بہترین سوچ رکھا ہو سکتا ہے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ نے تمہیں خود سے دوستی کرنے کا موقع دیا ہو۔ جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن کہے گا تب ہر انشاءاللہ الحمدللہ بنے گا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم رو رو کر اللہ سے دعا مانگو اور وہ رد کر دے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہ بہتر نہیں بہترین عطا کرے گا، کیونکہ وہ تو مالک کن ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو بے حد محبت کرتا ہے، جن سے تو راضی ہے۔ ایسا ممکن نہیں، تم اللہ کے لیے کچھ قربان کرو اور وہ بدلے میں بہتر سے نہ نوازے۔ اللہ یقین رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر آج دکھ ہے تو اس کے بعد سکھ بھی ہوں گے، جیسے اندھیری راتوں کے بعد روشن صبح ضرور ہوتی ہے۔ اور کیا پتہ معجزے ہونے والے ہوں، اور کیا پتہ وہ تم سے بس ایک دعا کے فاصلے پر ہو۔ تمہیں بس قبولیت پر یقین رکھنا ہے، پھر کب اور کیسے ملے گا وہ سب اللہ پر چھوڑ دو۔ دعا مانگ کر تو دیکھو تہجد کے سجدے میں پورے یقین کے ساتھ، پھر دیکھنا کیسے اللہ نوازتا ہے تمہیں۔ دل کا ٹوٹنا بھی بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے تبھی تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ سے کبھی مایوس مت ہونا، اس کے کن سے پل بھر میں تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور کچھ راستے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، میں نے تہجد سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے دعاؤں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد پڑھنے والا اس کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد اللہ سے عشق ہے، اللہ اسے تہجد کا سجدہ نصیب کرتا ہے جسے اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے تڑپ کر رو کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ تمہارے لیے آزمائش کا آنا بے وجہ تھوڑی نہ ہے، اپنے محبوب بندوں میں سر فہرست تمہارا نام لکھنا ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ہے ایسا ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہوگا۔ وہ رب جو مالک کن فیکن ہے، تمہاری چاہت کو اس نے اپنی چاہت میں بدلنا ہوگا۔ وہ رب جو مالک کن فیکن ہے، تمہاری چاہت کو اس نے اپنی چاہت میں بدلنا ہوگا۔
اگر اللہ تمہیں تمہارا نصیب خود لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہتر نہ لکھ سکتے جتنا اس نے لکھا ہے۔ ذرا سی دیری کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں۔ مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ التجائیں واپس لوٹاتا نہیں، پھر کیوں سوچ لیا اللہ دعائیں سنتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے میں دوں گا نہیں؟ کیا قرآن میں دی گئی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں ہیں؟ کون سی چیز ہے جس پر اللہ قادر نہیں؟ اللہ کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، وہ فیکن ہو جاتی ہے۔ اور کوئی ساتھ ہو نہ ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب کبھی تم پریشان ہو، بہت سی مشکلوں میں گھرے ہو، تو گہری سانس لو اور سوچو، جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو فقط 6 دن میں پیدا کیا، وہ تمہاری سبھی التجائیں لمحوں میں سلجھا دے گا۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صبر رکھو، تمہاری کہانی مکمل ہونے والی ہے۔ صبر رکھو، تمہارے اٹھتے ہاتھ اب خالی نہیں رہیں گے۔ صبر رکھو، تمہاری ادھوری دعائیں اب قبولیت تک پہنچنے والی ہیں۔ صبر رکھو، تمہارے رب کی مدد آنے والی ہے۔ صبر رکھو، تمہارے سجدے قبول ہونے والے ہیں۔ صبر رکھو، تمہاری آنکھوں کے آنسو اب تھمنے والے ہیں۔ صبر رکھو، تمہاری آزمائش میں گزرا دن اب راحت میں بدلنے والے ہیں۔ تم ایک بار سجدہ تو کرو، وہ رب ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، وہ رب برے دنوں کو اچھی دنوں میں بدل دے گا۔ تم اللہ پر یقین تو کرو۔ ایک وقت آئے گا جب تم صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کن فرما دے گا۔ جس رب نے آسمان کو ستاروں سے بھرا ہے، وہ تمہارے دل کو بھی سکون سے بھر دے گا، وہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزے تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے تو دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا جب رب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔